بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی مر جاتا ہے تو صبح شام اس کا ٹھکانہ جنت یا دوزخ اس کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہے تو صبح شام اس کے سامنے جنت پیش کی جاتی ہے، اور اگر وہ دوزخی ہے تو صبح شام اس کے سامنے دوزخ پیش کی جاتی ہے، اور اس کا ٹھکانہ دکھا کر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے۔ دوزخ کی دیواریں اتنی موٹی ہیں کہ صرف ایک دیوار کی چوڑائی طے کرنے کے لیے 40 سال لگ جائیں گے۔ جہنم کی گہرائی اتنی ہے کہ اگر ایک پتھر جہنم میں ڈالا جائے تو گرتے گرتے جہنم کی تہہ تک جانے تک 70 سال لگ جائیں گے، اتنی گہرائی ہے جہنم کی۔ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جن میں سے ایک اس کے لیے ہے جو میری امت پر تلوار اٹھائے۔ دوزخیوں میں سب سے ہلکا عذاب اس شخص پر ہوگا جس کی دونوں جوتیاں اور تسمے آگ کے ہوں گے، جس کی وجہ سے اس کا دماغ ہانڈی کی طرح کھول رہا ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ عذاب ہو رہا ہے، بلکہ اس کو سب سے کم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں۔ پھر فرمایا، یہ پتھر کفار کے عذاب کے لیے تیار فرمائے ہیں۔ ان پتھروں کے علاوہ مشرکین کی وہ مورتیاں بھی دوزخ میں ہوں گی جن کی وہ پوجا کیا کرتے تھے۔ دوزخ بہت بڑی جگہ ہے، لیکن عذاب کے لیے دوزخیوں کو تنگ تنگ جگہوں میں رکھا جائے گا۔ جس طرح دیواروں میں کیلیں گاڑی جاتی ہیں، اسی طرح دوزخیوں کو دوزخ میں ٹھونسا جائے گا۔ جس طرح جانور دانہ تلاش کر کے چگتا ہے، اسی طرح دوزخ میدان حشر سے برے لوگوں کو ایک ایک کر کے دیکھ بھال کے چن لے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک دوزخ میں بڑی لمبی گردن والے اونٹ کے برابر سانپ ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ اگر ایک بار ان میں سے ایک سانپ ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ پھر فرمایا، اور بے شک دوزخ میں پالان سے لدے ہوئے کھچروں کی طرح بچھو ہیں، جن کے زہریلے مادے کی حقیقت یہ ہے کہ ایک بار جب ان میں سے ایک بچھو ڈسے گا تو دوزخی 40 سال تک اس کی سوزش محسوس کرتا رہے گا۔ دوزخ میں یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ دوزخ میں پڑے پڑے موت ہی آ جائے اور عذاب سے بچ جائیں، بلکہ وہاں بے انتہا تکلیف ہونے پر بھی زندہ رہیں گے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں جا چکے ہوں گے اور دوزخ سے کوئی جنت میں جانے والا باقی نہ رہے گا تو دوزخ اور جنت کے درمیان میڈھے کی صورت میں موت لائی جائے گی۔ اس کے بعد ایک پکارنے والا پکارے گا کہ اے جنتیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی، اور اے دوزخیوں، اب تمہیں موت نہ آئے گی۔ اس اعلان کو سنتے ہی اہل جنت کی خوشی میں اضافہ ہوگا اور اہل دوزخ کا رنج اور زیادہ بڑھ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں دوزخی ڈالے جاتے رہیں گے اور دوزخ کہتا جائے گا کہ کیا اور بھی ہیں، اور جب سب دوزخی داخل ہو جائیں گے جب ہی نہ بھرے گا، حتیٰ کہ رب العزت اس پر اپنا قدم شریف رکھ دیں گے، جس کی وجہ سے دوزخ سمٹ جائے گا اور یوں عرض کرے گا، بس بس آپ کی عزت اور کرم کا واسطہ دیتا ہوں۔ دنیا میں دستور ہے کہ صبر کرنے سے مصیبت کے بعد راحت نصیب ہو جاتی ہے، مگر دوزخیوں کے عذاب کے بارے میں ارشاد ہے، دوزخیوں سے کہا جائے گا، اس میں داخل ہو جاؤ، پھر صبر کرو یا نہ کرو، تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں، جیسا کہ تم کرتے تھے ویسا ہی تمہیں بدلہ دیا جائے گا۔ دوزخیوں کو کھولتے ہوئے چشمے کا پانی ملے گا، اور سوائے جھاڑ کانٹوں والے کھانے کے ان کے لیے کچھ کھانا نہ ہوگا جو نہ طاقت دے گا اور نہ ہی بھوک کو دور کرے گا۔ سورہ مزمل میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بے شک ان کافروں کے لیے ہمارے پاس بیڑیاں اور آگ کا ڈھیر اور گلے میں اٹک جانے والا کھانا اور دردناک عذاب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور اس نے جانتے ہوئے نہ بتائی بلکہ اس کو چھپا لیا تو اس کے منہ میں آگ کی لگام لگائی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے رب نے قسم کھائی ہے کہ مجھے اپنی عزت کی قسم ہے، میرے بندوں میں سے جو بھی بندہ شراب کا گھونٹ پیے گا تو اس کو اتنی ہی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے ڈر سے شراب چھوڑے گا اس کو پاک صاف ہوجوں سے پلاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ
کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ سخت عذاب تصویر بنانے والے کو ہوگا، اور ارشاد فرمایا ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا، اس کی بنائی ہوئی ہر تصویر کے بدلے ایک جان بنا دی جائے گی جو اس کو دوزخ میں عذاب دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سونے چاندی کے برتن میں یا کسی ایسے برتن میں کچھ کھایا پیا جس میں سونے یا چاندی کا حصہ ہو تو وہ اپنے پیٹ میں دوزخ کی آگ بھرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو وہ دوزخ کی آگ میں ہوگا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ چڑھتا اور گرتا رہے گا۔ یہ کافر کے متعلق ہے۔ مسلمان خودکشی کرنے والا خودکشی کی سزا پوری کر لینے کے بعد دوسرے گنہگار مسلمان کی طرح جنت میں داخل ہو جائے گا۔ جس نے زہر پی کر خودکشی کر لی تو اس کا زہر اس کے ہاتھ میں ہوگا جس کو دوزخی آگ میں ہمیشہ ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کی چیز سے خودکشی کر لی تو اس کی وہ لوہے کی چیز اس کے ہاتھ میں ہوگی جس کو ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں اپنے پیٹ میں گھماتا رہے گا۔ جس کھولتے پانی میں دوزخی ڈالے جائیں گے اس کے متعلق حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ گنہگار کے بال پکڑ کر اسے پانی میں گوتا دیا جائے گا تو اس کا تمام گوشت گل کر گر جائے گا اور ہڈیوں کے ڈھانچے اور آنکھوں کے سوا کچھ نہ بچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں نظر ڈالی تو اکثر بے پیسہ والے دیکھے، اور میں نے دوزخ میں نظر ڈالی تو اکثر عورتیں دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اے لوگوں، روو اور نہ رو سکو تو رونے کی صورت بنا لو، کیونکہ دوزخی دوزخ میں اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسو ان کے چہروں میں نالیاں سی بنا دیں گے، روتے روتے آنسو نکلنا بند ہو جائیں گے تو خون بہنے لگے گا، جس کی وجہ سے آنکھیں زخمی ہو جائیں گی۔ آنسو اور خون کی اتنی کثرت ہوگی کہ اگر ان میں کشتیاں چھوڑ دی جائیں تو وہ بھی چلنے لگیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کی داڑھ قیامت کے دن احد پہاڑ کے برابر ہوگی، اور اس کے ران بیضا پہاڑ کے برابر ہوگی، اور دوزخ میں اس کے بیٹھنے کی جگہ 3 دن کے راستے کے برابر لمبی چوڑی ہوگی جتنی دور مدینہ سے ربضہ گاؤں ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ دوزخی کے بیٹھنے کی جگہ اتنی لمبی چوڑی ہوگی جتنا مکہ اور مدینہ کے درمیان فاصلہ ہے۔ بعض روایت میں ہے کہ کافر کی کھال کی موٹائی 42 ہاتھ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بعض شخص دوزخ کے پورے ایک کونے کو بھر دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوزخ کی پشت پر پل صراط قائم کیا جائے گا، اور میں نبیوں میں سب سے پہلے اپنی امت کو لے کر اس پر سے گزروں گا، اور اس دن صرف رسول ہی بولیں گے، اور ان کا کلام صرف یہ ہوگا یا اللہ سلامت رکھ سلامت رکھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ میں نے میکائیل کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ عرض کیا جب سے دوزخ کی پیدائش ہوئی ہے تب سے میکائیل نہیں ہنسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم نے وہ منظر دیکھا ہوتا جو میں نے دیکھا ہے تو تم ضرور کم ہنستے اور زیادہ روتے۔ صحابہ نے عرض کیا آپ نے کیا دیکھا؟ ارشاد فرمایا میں نے جنت اور دوزخ دیکھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار مکان کے باہر تشریف لائے اور دیکھا کہ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا کہ اگر تم لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرتے تو تمہیں اس کی فرصت ہی نہیں ملتی جس حال میں تم کو دیکھ رہا ہوں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آدمی بیچارہ جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے اگر جہنم سے اتنا ڈرے تو سیدھا جنت میں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کہ وہ اپنا کیا بھگت رہے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس چیز سے مردہ اپنے گھر میں تکلیف پاتا تھا اس سے اپنی قبر میں بھی تکلیف پاتا ہے۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے ایک میت کو برائی کے ساتھ ذکر کیا۔ آپ نے فرمایا جب میت کا ذکر کرو تو بھلائی کے ساتھ ذکر کرو۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میت کی خوبیوں کا ذکر کرو اور ان کی برائیوں سے اپنی زبان کو بند کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرماتے تھے کہ میت کا تذکرہ نہ کرو مگر بھلائی کے ساتھ، اگر وہ جنتی ہے تو تم گنہگار ہوں گے اور اگر وہ دوزخی ہے تو وہی اس کے لیے کافی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عمار بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قبر پر بیٹھے دیکھا تو آپ نے فرمایا قبر سے اتر جا، میت کو تکلیف نہ دے تاکہ وہ بھی تجھ کو تکلیف پہنچائے، یعنی بد دعا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کی طرف سے حج کرے تو اللہ تعالی حج کرنے والے کو دوزخ سے آزاد کرتا ہے اور ان دونوں کو پورے حج کا ثواب ملتا ہے بغیر کمی کے۔ اللہ تعالیٰ نے روح سے اچھی اور پاکیزہ کوئی شے نہیں بنائی۔ جب تک روح بدن میں رہتی ہے بدن تر و تازہ رہتا ہے اور جب روح کو نکال لیتے ہیں تو بدن سڑ گل جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سڑ گل جاتا ہے مگر ریڑھ کی ہڈی وہ نہیں سڑتی، قیامت کے دن اس سے تمام بدن درست کیا جائے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں مؤذن کی گردن سب سے بلند رہے گی اور قبر میں ان کا بدن محفوظ رہے گا۔ ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے کبھی گناہ نہیں کیا ہے زمین اس کا گوشت نہیں کھا سکتی۔ جس نے کسی کو تکلیف نہیں دی تو اللہ تعالیٰ وعدہ کرتا ہے کہ میں اس کی قبر سے تکلیف کو دور کروں گا۔